بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اس امت پر، امت محمدیہ پر یہ ہے کہ مختصر عمل، چھوٹا عمل، آسان عمل، اس پر اجر ثواب بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا احسان اور فضل و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر ہے۔ ایک واضح مثال کہ سال بھر میں اگر ایک رات، جسے لیلۃ القدر، شب قدر کہا جاتا ہے، اس رات کو اگر کوئی جاگ کر عبادت کرے، محنت کرے، تو خیر من الف شہر، تو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب اسے ملے گا۔ تو اگر غور کیا جائے، سال بھر کی راتوں میں صرف ایک رات کا یہ اجر ثواب ہے۔ مختصر سا وقت، اگر اجر و ثواب پر غور کیا جائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کوشش کرے، ایک مسلمان ان اعمالوں کو کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرے۔ کہنا یہ حضرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر، مختلف حالات پر، مختلف صحابہ کرام کو اس بات کی رہنمائی کی کہ فلاں عمل کرو تو اس پر تمہیں ایسا اجر و ثواب ہے، بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت، حدیث کی راویہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا ہیں، فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل فإنی قد کبرت وضعفت وبدنت، فقال کبر اللہ 100 مرہ واحمد اللہ 100 مرہ وسبح اللہ 100 مرہ، خیر من 100 فرس ملجم مسرج فی سبیل اللہ، وخیر من 100 بدنہ، وخیر من 100 رقبہ۔ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اگر اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے حضرات، تو یقیناً اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ دین کتنا آسان دین ہے، اور اس دین میں مختصر آسان اعمال پر کتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کریں۔ تو حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور میں نے کہا کہ یا رسول، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی آسان سا عمل بتائیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی آسان سے عمل بتائیں۔ ادھر ام ہانی نے سوال ہی کیا آسان عمل کے لیے، اور کہا کہ دلنی علی عمل، یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی عمل بتائیں جو آسان ہو میرے کرنے کے لیے، اس عمل کو انجام دینے کے لیے مجھے آسان ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ام ہانی نے آسان عمل کے بارے میں پوچھا؟ اس کی وجہ بتاتی ہیں ام ہانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مجبوری اور اپنی کیفیت رکھنا چاہتی ہیں کہ جس بنا پر آسان عمل کا مطالبہ ہے۔ فرمایا ام ہانی نے، یا رسول اللہ، دلنی علی عمل، آپ مجھے آسان سا عمل بتا دیجئے جسے میں کیا کروں۔
فإنی قد کبرت وضعفت وبدنت، کیونکہ یا رسول اللہ میں عمر دراز ہو چکی ہوں، یعنی بڑھاپا آ چکا ہے، وضعفت اور کمزوری میرے بدن میں ہے، وبدنت اور اسی طرح میرا بدن بھاری ہو چکا ہے۔ اپنی کیفیت بتایا ام ہانی نے کہ میں عمر دراز ہو چکی ہوں، بڑھاپا آ چکا ہے، اور ظاہر سے بات اگر بڑھاپا آیا تو کمزوری بھی ہے، تو اس لیے ام ہانی نے کہا وضعفت، بڑھاپا آیا ہے، عمر دراز ہو چکی ہوں، اور میں کمزور بھی ہو گئی ہوں، بدن میں قوت طاقت نہیں، ہمت نہیں پہلے جیسے، اور بدنت میرا بدن بھاری ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو آسان ہو میرے کرنے کے لیے، میری اس کیفیت کے مناسب ہو کہ اس کمزوری کے ساتھ بھی ان اعمالوں کو کر سکوں، ایسا عمل آپ مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کبر اللہ 100 مرہ وسبح اللہ 100 مرہ واحمد اللہ 100 مرہ۔ اے ام ہانی، تم 100 مرتبہ تکبیرات کا اہتمام کرو، اور اسی طرح 100 مرتبہ تم الحمدللہ کا اہتمام کرو، اور اسی طرح 100 مرتبہ تم سبحان اللہ کا اہتمام کرو۔ یعنی یہ 3 کلمات الحمدللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ، ان 3 کلمات کا تم اہتمام کرو، اور یہ ہر کلمہ اس میں سے کیا ہے 100 مرتبہ تمہیں کہنا ہوگا۔ اللہ اکبر تکبیرات یعنی جو ہے 100 مرتبہ، تحمید یعنی الحمدللہ 100 مرتبہ، تسبیح یعنی سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ یہ بھی کیا ہے 100 مرتبہ، ان کا تم اہتمام کرو۔ اگر تم نے ان کلمات کا 100 مرتبہ اہتمام کیا تو تمہیں کیا ملے گا یا اس کا کیا اجر ثواب ہے، وہ بہت ہی زیادہ قابل غور ہے حضرات۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کلمات کے بارے میں خیر من 100 فرس ملجم مسرج فی سبیل اللہ وخیر من 100 بدنہ وخیر من 100 رقبہ۔ ان 3 کلمات کا 100 مرتبہ اہتمام کرنا یہ تمہارے لیے لگام اور کاٹھی سمیت 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے۔ یعنی صرف گھوڑے نہیں بلکہ یہ گھوڑے جو 100 گھوڑے ہیں یہ لگام اور کاٹھی سمیت یہ گھوڑے، ان کو اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے اس گنتی میں جو ہے صدقہ کر دینا، اللہ کی راہ میں قتال کے لیے اللہ کی راہ میں صرف کر دینا، یہ 100 کلمات کہنا اس عمل سے زیادہ بہتر ہے کہ تم 100 گھوڑے ایسے 100 گھوڑے جو لگام اور کاٹھی سمیت ہوں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَخَيْرٌ مِّن 100 بَدَنَةٍ، اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے یہ عمل، ان تسبیحات کا اہتمام کرنا، ان جملوں کا اہتمام کرنا کیا ہے بہتر ہوگا۔ اسی لیے وَخَيْرٌ مِّن 100 رَقَبَةٍ، اور 100 غلام آزاد کرنے سے بھی یہ عمل کرنا، یعنی ان جملوں کا 100 مرتبہ اہتمام کرنا، یہ عمل 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہوگا۔ تو غور کریے حضرات کہ ایک آسان عمل کہ جسے انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جن کا اہتمام کر سکتا ہے، اور کیا ہے وہ کہ 100 مرتبہ ان 3 کلمات کو، ان 3 جملوں کو پڑھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ اس میں کیا بدلہ ملے گا یا ان 3 کلمات کا کیا مقام و مرتبہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 100 گھوڑے جو لگام اور کاٹھی سمیت ہوں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ دے دینا، اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے قربانی کرنا، اور 100 غلام لوجہ اللہ آزاد کر دینا، ان تینوں سے زیادہ بہتر خیر و فضیلت اجر ثواب والے یہ 3 کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ کیا ہے افضل اور بہتر ہوگا۔ یقیناً ایک بہت ہی اہم وصیت، نصیحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی یہ مجبوری بیان کی کہ یا رسول اللہ، میں عمر دراز ہو چکی ہوں، میرا بدن کمزور ہو چکا ہے، قوت و طاقت نہیں کہ میں عبادات میں جد و جہد محنت کر سکوں، کیونکہ انسان جب بدن میں قوت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، تو یہ ساری چیزیں اسے ساتھ دیتی ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے میں محنت کرے، لمبا لمبا قیام کا اہتمام کرے، نفلی روزوں کا اہتمام کرے، اور قرآن کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرے۔ لیکن جب بدن میں قوت اور طاقت نہ ہو، بیماری کی بنا پر عمر دراز ہو جائے، تو بہت سارے اعمال، نیک اعمال کا اہتمام اس طرح نہیں کر پاتا جس طرح جوانی کے مرحلے میں قوت و طاقت کے ساتھ جو ہے انسان کر پاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے شخص کو اجر و ثواب سے محروم رکھا جائے گا، بلکہ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہیں کرنے میں، بظاہر دیکھنے میں بہت ہی شاید معمولی نظر آئیں، تھوڑے نظر آئیں، لیکن ان اعمال کا اہتمام کرنے پر، انجام دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو جو نصیحت اور وصیت جو رہنمائی فرمائی وہ یہ کہ تم سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ اور اللہ اکبر 100 مرتبہ، تم ان کا دن بھر میں 100 مرتبہ اہتمام اگر تم کرتی ہو تو یہ عمل سب سے زیادہ بہتر عمل ہوگا، بلکہ 100 گھوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کرنا، اور اسی طرح 100 غلام آزاد کرنے سے کیا ہے، یہ جملوں کا اہتمام کرنا کیا ہے، یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہوگا۔ حضرات، ہر وہ شخص جو بڑے بڑے اعمال انجام نہ دے سکتا ہو، اس کے لیے اللہ کا ذکر بہت سارے اعمال سے کیا ہے بہتر ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ جو معمر ہو، عمر دراز ہو اس کے لیے، بلکہ ہو سکتا ہے دنیاوی مشغولیات، مصروفیات اور کچھ اور دنیاوی ذمہ داریاں ہیں جن کے بنا پر بہت سارے نیک اعمال انجام نہیں دے سکتا بندہ، تو ان حالات میں ان اعمالوں کا اہتمام کرنے کے بارے میں خاص فکر ہونی چاہیے جن اعمال کے کرنے پر زیادہ اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جس کی ڈیوٹی، جس کی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ دن بھر میں کم از کم 10-12 گھنٹہ اسے ڈیوٹی کرنا ہے، اور ڈیوٹی بھی کیا ہے، گاڑی چلانا ہے، ڈرائیونگ ہے، مثال کے طور پر لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ 10-12 گھنٹے اگر کوئی ڈیوٹی کرے اور اس کے بعد فارغ ہو تو اسے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے، آرام کرنا ہے، سونا ہے، اگلے دن کی ڈیوٹی کے لیے تیاری کرنا ہے اسے، تو بہت سارے نیک اعمال کرنے سے ہو سکتا ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے شخص کو نیکیوں سے، اجر و ثواب سے محروم رکھا جائے گا، بلکہ اپنی اس نوکری میں جو فارغ وقت ہے، جس وقت ڈرائیونگ کر رہا ہے، مثال کے طور پر گاڑی چلا رہا ہے، اس وقت جو ہے ان کلمات کا اہتمام کرے، قرآنی آیات جو اسے یاد ہیں، صورتیں، ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے،
یقیناً کیا ہے اسے اجر و ثواب کیا ہے ضرور دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، بہت ہی زیادہ مشغولیت اور مصروفیت ہے، آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑے رہوں اور اس کا اجر ثواب مجھے برابر ملے، ایسا عمل جو کہ میرے لیے آسان ہو، کوئی بہت زیادہ اس کے لیے فرصت نکالنے کی ضرورت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے رطبا تر پائی جانا چاہیے، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر پائی جائے، تمہاری زبان میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر پایا جانا چاہیے۔ تو ذکر الہی کثرت سے کرنا حضرات، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی جو اجر ثواب دیتا ہے وہ بے مثال اور بے نظیر ہے، ایسا اجر ثواب کہ جس کے بارے میں انسان کبھی گمان نہیں کر سکتا۔ یہ تو بظاہر اجر ثواب ہمیں بتایا گیا، اور بھی کیا کچھ اس میں پوشیدہ اجر ثواب اور نیکیاں بدلے رکھے گئے ہیں، وہ صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کیا ہے علم ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نیک اعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، انعام ہے کہ اللہ نے بہت سارے اعمال رکھے ہیں اپنی رضامندی، یعنی بندہ اللہ کی رضامندی حاصل کر سکے، جن میں سے ایک عمل ذکر الہی کی کثرت سے کیا ہے پابندی کرنا۔ اور حضرت ام ہانی کی اس بات پر غور کریے کہ جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایک آسان عمل بتائیے، کیونکہ میں عمر دراز ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو چکا ہے اور بدن کمزور ہو چکا ہے، تو آپ نے کہا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، ان کا اہتمام کرنا، یہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنا، 100 غلام آزاد کرنا، اور اسی طرح 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، صرف کر دینا، ان تمام اعمال سے کیا ہے یہ بہتر ہوگا کہ تم 100 مرتبہ ان کلمات کا کیا ہے اہتمام کرو۔ اور اگر غور کیا جائے حضرات، ان کلمات کو کہنا زبان پر بہت ہلکا، بہت آسان ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے ان کلمات کے اہتمام کے لیے وضو شرط نہیں، وضو کر لے بہت اچھی بات ہے، لیکن وضو شرط نہیں، قبلہ رخ ہونا شرط نہیں، یا کوئی خاص کیفیت میں بیٹھے رہنا اس کی بھی شرط نہیں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کا کیا ہے اہتمام کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یہ 3 کلمات کے اہتمام کی ہمیں کیا ہے توفیق دے، اسی طرح کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح الہ امین تو ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تیرا قرب اور تیری رضامندی حاصل ہو، اور الہ امین تو ہمیں ہر ایسے عمل سے بچنے کی توفیق دے جس کے کرنے سے تیری کیا ہے ناراضگی ہوتی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔